جیفری پیفر کی 1993 میں ریسرچ جو ہے وہ ماڈرن کنٹمپرری مینجمنٹ تھیریسٹ اور ان کی ریسرچ کے اوپر ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. جب 1959 میں فرینچ اینڈ ریون نے اپنا جو کام پیش کیا جس میں کہ 5 سورسز آف پاور آئیڈینٹیفائی کیے گئے، تو اس کے بعد میں بہت سے اور کیس اسٹڈیز اپروچز کے تحت، بہت سی اور ٹائپ کے ریسرچز کے تحت ڈفرینٹ اسکالرز نے اس کانسیپٹ کو فردر ایکسپلور کیا اور انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ان کا امپیکٹ ان 5 سورسز کا آرگنائزیشن میں آ رہا ہے، کس طرح ہم اس کو بہتر طور پہ استعمال کر کے آرگنائزیشنل ورکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح مینجمنٹ اور لیڈرشپ کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ کہ وہ جو ایک پیراڈائم شفٹ آیا تھا کہ جو ایک فرد واحد سے ایک فلوئڈٹی آف اسکل کے طرف ہم نے جو شفٹ کیا تھا کہ جو کہ پوری ٹیم کو ڈیولپ کرنے کے کانسیپٹ کی طرف جاتا ہے، لیڈرشپ کا بھی اور مینجمنٹ کا بھی جو ٹلٹ ہونا چاہیے کنٹمپرری ڈیبیٹ کے مطابق، تو اس کو ہم کیسے حاصل کریں. اسی میں سے ایک ریسرچ جو کہ پیفر نے 1993 میں کی اور جو کہ جتنے بھی مینجمنٹ تھنکرز ہیں آج کی دنیا کے ان کے لیے بہت زیادہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے ان کا کام، اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے. تو لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو سی کہ وہ کیا ریسرچ ہے اور کیا ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں. ان کے مطابق جو یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اسکالر ہیں اور ریسرچرز ہیں، ہی انسپائرز لیڈرز ٹو سیک پاور تھرو ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ. ان کی ریسرچ یہ ایڈوائز کرتی ہے لیڈرز کو کہ صرف اپنے ایمبیشن کو، صرف اپنے مینیجرز کو ابھی یہ اوپینین ہے کہ صرف اپنے ایمبیشنز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے. آپ نے صرف ایک اپنی اوپینین کے درمیان میں اور ریسرچ بیسڈ ایک ایویڈنس بیسڈ جو ڈیٹا ہے اس میں فرق ہے. جو بھی آپ کی اوپینین ہے وہ ایزمپشن ہے، اس کو لے کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میری اوپینین ہے وہ رائٹ ہے بیکاز آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ ارلیئر ٹو. یو نیڈ ٹو چیک دا جرنلائزبلٹی، یو نیڈ ٹو چیک دا ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی آف یور اوپینین اینڈ میک اٹ ایویڈنس بیسڈ. اگر جب یہ ایویڈنس بیسڈ ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے، مختلف کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کے ان کے مطابق آپ نے اسے جانچا ہے، اس کی ڈیپتھ کو، اس کی سچائی کو، اس کی جرنلائزبلٹی کو، تو اس میں بہت زیادہ ویٹیج آ جاتی ہے آپ کی وائس میں، آپ کی اوپینین میں، اور اس کا ایکسیپٹیبلٹی لیول بھی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. دا نوئنگ ڈوئنگ گیپ از اندر میٹر جو کہ مینیجرس کو، لیڈرس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ صرف تھیریز آپ لانچ کرتے جائیں، صرف پالیسیز آپ لانچ کرتے جائیں ایک پاور ڈسٹینس کے تحت ہیڈ آفیسز میں بیٹھ کر، ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے پرابلمس کا نہیں پتہ، تو ان کا فائدہ نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو دا کائنڈ آف نالج وچ کین بی پریکٹسڈ، وچ کین بی امپلیمنٹڈ. آپ نے ایک ایسا ایکشن پلان دینا ہے کہ جس میں نوئنگ اور ڈوئنگ کے درمیان گیپ کم سے کم ہو، جو کہ اس طرح کا پریکٹیکلٹی اس میں اسپیکٹ اتنا زیادہ ہو کہ جس کو بہت ایزیلی سب لے کر چل سکیں. ہائی پرفارمنس کلچر اینڈ انکنونشنل وزڈم، یہ تمام تر وہ وائسز ہیں جو ان کی اس ریسرچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. He reviewed several studies and concluded few points for us in his research. جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیٹ پاور کین بی ڈیپینڈنٹ آن انیشیلی. جو لیجیٹیمیٹ پاور ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں اور آرگنائزیشنل پاور میں، جو سرٹن پوزیشنز کے ساتھ لنکڈ ہے کہ ایک سرٹن سیٹس کو، سرٹن پوزیشنز کو ہمیں آرگنائزیشنل چارٹ میں، آرگینوگرام میں پاورفل دکھانا ہے اور ان کو سرٹن اتھارٹیز دینی ہے. سو ہو سو ایور ول بی دیئر ول بی دین equipped with all of that power that comes with that seat and that position. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی انیشیل فیز میں، اس کی انیشیل پروجیکٹ کی ٹائم لائن میں لیجیٹیمیٹ پاور پہ ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے. بٹ کنٹینیوڈ ریلائنس کریٹس ڈسسیٹسفیکشن. اگر آپ اس کے اوپر کنٹینیوسلی صرف اسی پہ ریلائی کریں گے، ایک ہی پوزیشن یا سیٹ پہ، تو آپ کے ٹیم ممبرس میں ایونچولی ڈسسیٹسفیکشن آنا شروع ہو جائے گی ان ٹوڈیز ورلڈ. دے ریئلی وانٹ ٹو ایکسیل، دے ریئلی وانٹ ٹو ڈیولپ فردر ایز ویل. سو گریجولی آپ کو ڈسٹریبیوشن آف پاور پہ جانا پڑے گا، ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ پہ جانا پڑے گا اور ڈفرینٹ اور اسٹائلس کو اپنانا پڑے گا. اٹ مسٹ کوئنسائڈ ود ایکسپرٹ پاور.
اکیلا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ نے جس کو بھی اس پوزیشن یا سیٹ پہ لانا ہے اس میں ایکسپرٹ پاور کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اندر اسکل سیٹ، رائٹ کائنڈ آف اسکل سیٹ، رائٹ کائنڈ آف کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے. جیسے کہ جم کالنس نے بھی اپنی ریسرچ میں کہا کہ ٹو ہیو دا رائٹ کائنڈ آف رائٹ پیپل فار رائٹ جاب، دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ دے آر آلسو، ہی از آلسو ریکمینڈنگ ہیئر کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو صحیح معنوں میں اہل ہوں. ریوارڈ پاور کین ڈائریکٹلی انفلوئنس دا امپلائی پرفارمنس بیہیویئر ان دا شارٹ رن. ریوارڈس کو بہت، اس کا آؤٹ کم یا امپیکٹ لیول بہت چھوٹا ہوتا ہے. آپ اس کو آن گوئنگ بیسس پر ایز اے روٹین پریکٹس نہیں یوز کر سکتے کسی بھی امپلائی کو انگیجڈ رکھنے کا، موٹیویٹ رکھنے کا، کیونکہ وہ نہ تو کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سب ٹیم کے لیے یکساں اویلیبل ہوتا ہے. تو اس سے باقی ٹیم ممبرز میں بھی ڈی موٹیویشن کریٹ یا کاز ہو سکتی ہے. سو اگین دس ول بی اے شارٹ ٹرم میتھڈ جو کہ ریوارڈ پاور کا ہے.